ویلکم بیک۔ سانگھڑ میں صحافی خاور حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حکومت سندھ کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی بھی سانگھڑ پہنچ گئی۔ کمیٹی کے سربراہ آزاد خان کہتے ہیں خاور حسین کی گاڑی، موبائل فون اور پستول فورینزک کے لیے بھیجے ہیں۔ گاڑی سے صرف ایک موبائل فون ملا، اس کا ڈیٹا ریسیٹ کر دیا گیا تھا۔ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت وثوق سے واقعے کو قتل یا خودکشی نہیں کہہ سکتے۔ بتا دیا کہ میں ابھی حتمی طور پہ کوئی چیز نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ وہ سب اندازے ہوتے ہیں، اور اندازے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز میں اندازہ کو فائنڈنگ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے چوکیدار، وہاں جو رائڈرز ہیں، وہ وہاں جو مینیجر ہے، وہاں جو ایک اور سپروائزر ہے، ہم نے ان سب سے کوشچن کیا ہے، اور ان کے ساروں کے بیانات کو نا ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کراس میچ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ہم نے سیمپلنگ کی ہے، جب سیمپلنگ جائے گی اس کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد ہم اپنی ایک بہتر رائے قائم کر سکیں گے۔ ابھی کوئی رائے نہیں دیں گے، تشدد کے کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے۔ صحافی خاور حسین کے بھائی اور بہنوئی کہتے ہیں کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، کوئی ایسی گھریلو پریشانی بھی نہیں تھی کہ خاور خودکشی کرتے۔ خاور کا ایک فون غائب ہے، پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اس کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ تو کنفرم ہے۔ پروفیشنلی جیسے ہوتا ہے وہ بھی کوئی اس لیول پہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے گھریلو پریشانیاں جو جیسے ہر کسی کو ہوتی ہیں نارمل، وہ تو شاید ہوں گی اس کو بھی، مگر کوئی ایسی نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ خودکشی کے لیول پہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ ایک فون ملا ہے اور دوسرا فون ابھی تک ریکور نہیں ہوا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی اسے، کوئی ایسی دشمنی کسی سے نہیں تھی۔ ڈپریشن کے حوالے سے ہمارے سے یا میری جو وائف ہے ان کی بہن ہے، ہمارے سے ایسی کوئی کبھی بات اس نے شیئر نہیں۔ پنجاب بہت جلد جاپان جیسا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے شہر یوکوہاما میں پاکستانیوں سے خطاب۔ کہا بہت جلد عوام پنجاب میں جاپان جیسا انفراسٹرکچر دیکھیں گے۔ پاکستان سے ہر روز اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک وزیر اعظم تھا جو دوپہر 12 بجے آ کر 3 بجے غائب ہو جاتا تھا۔ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ نواز شریف اور میری محنت سے بھی ملک ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان سے اچھی خبریں آ رہی، چند سال پہلے کی بات تھی، کیا خبریں آ رہی تھی؟ ملک خدا نخواستہ آج ڈیفالٹ ہوا یا کل ڈیفالٹ ہوا۔ جاپان کا انفراسٹرکچر بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن اب جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے بہت جلدی ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے۔ اوورسیز پاکستانی بہت جھانسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ اپنے ملک سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا، جا کے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے نہیں۔ جنہوں نے کہا تھا سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، ذرا ان سے پوچھو ایک اسپتال کا نام بتاؤ جو بنایا، ایک سڑک کا نام بتا دو جو بنایا، جو بنا ہوا تھا اس کو بھی تباہ کر کے چلے گئے۔ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو کیا گالیاں دینے سے قوم بنتی؟ ایسا بھی وزیر اعظم گزرے ہیں جو 12 بجے آفس آتے تھے، 3 بجے گھر واپس جا کے غائب ہو جاتے تھے۔ شہباز شریف صبح 7 بجے سے کام شروع کرتا ہے، رات 12 بجے تک کام کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز بھی دن رات ایک کیے ہوئے۔ بونیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی مچ گئی۔ ندی نالے بھر گئے، گلیاں بازار ڈوب گئے۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق 7 زخمی ہوئے۔ علاقہ مکینوں نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بونیر، بٹگرام اور شانگلہ میں ملبے سے لاشیں مل رہی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں آبادی تھی۔ کہیں پھر سے ایسے بارش نہ ہو، پھر سے یہ ریلے نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے، بچے ڈر جاتے ہیں۔ 25 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر کچے مکانات تھے تو ان کی چھتیں منہدم ہوئی ہیں۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ندی نالے بفر گئے۔ کئی فٹ اونچے ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ مکان، گلیاں اور بازار ڈوب گئے۔ سڑکوں پر پانی اتنا کہ گاڑی کی ونڈ اسکرین سے ٹکرانے لگا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی۔ 13 کور مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں آبادی تھی۔ ملبہ جب ہٹایا جائے تعداد 40 یا 45 تک پہنچ جائے۔ بونیر کے گاؤں پشوڑی میں لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے رات بھر جاگتے ہیں۔ بچے ڈر جاتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی، اور پورے رات یہ اس خوف میں جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے یہ سیلاب نہ آ جائے۔ پشوڑی کے خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 29 ساتھی ایسے جو اس سیلاب کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے تھے، اس میں 25 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ سوات کے علاقے مینگورا کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں۔
بادل پھٹنے کے بعد بھاری بھرکم پتھروں کے ساتھ پانی گھر میں آیا اور تباہی مچا دی. ماں، بہن اور 9 بچوں سمیت 15 لوگ ملبے تلے دبے ہیں. سوابی میں سیلاب سے متاثرہ شخص نے ARY کو دکھ بھری کہانی سنا دی. مقامی عہدیدار نے شکوہ کیا سیاسی لوگ فوٹو سیشن کروا کر چلے جاتے ہیں. بھاری پتھر لوگ ہاتھوں اور ہتھوڑوں سے کیسے ہٹائیں؟ اتنے گھنٹوں بعد بھی مشینری کیوں نہیں پہنچی؟ ریسکیو اہلکار نے بتایا 1.5 گھنٹے میں 5 کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں تک پہنچے. اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں ARY نیوز سے گفتگو. کہا متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. فیز 2 ہے ریسٹوریشن کا اور کمپنسیشن کا، انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ لوگوں کو بس ایک ہی میں یقین دلاتا ہوں تمام لوگوں کو، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اللہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے اور اس امتحان کو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط. شوابی کے گاؤں دراوڑی کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت ملبے میں دبے پیاروں کی تلاش میں مصروف ہیں. 14 گھنٹے بعد بھی مشینری نہ پہنچائی جا سکی. تفصیلات بتا رہی ہیں ARY نیوز کی نمائندہ شازیہ نثار. میں دالوڑی سوابی کے اس مقام پر موجود پر آج صبح ایک ناخوشگوار واقعہ سامنے آیا تھا اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں جو یہاں پر 18 گھر منہدم ہوئے تھے جس میں سے 10 افراد کی جسد خاکی کو نکالا جا چکا ہے اور 7 افراد کا جو ہے وہ نماز جنازہ بھی اب ادا کر دیا گیا ہے. یہاں پر آپریشن کا جو تاخیر کا شکار ہے اس وجہ سے وہ بھاری پتھر اور گھروں کے لینٹرز کو ابھی تک ہٹایا نہیں جا سکا جس کے نیچے ابھی تک 28 افراد جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہے. وہاں پر ایسے گھر اور خاندان بھی ہے جو کہ مکمل طور پر اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. بنیر میں طوفانی بارش اور سیلاب نے کئی خاندان اجاڑ دیے. 9 سال کے اسلام کے تمام گھر والے بھی آبی ریلے کی نظر ہو گئے. پولیس نے امدادی کارروائیوں کے دوران 9 سال کے اسلام کو بنیر کے علاقے کوٹ گوکن سے ریسکیو کیا. پولیس حکام نے بتایا بچے کے خاندان کے تمام 9 افراد قدرتی آفت میں جان سے گئے. کئی گھنٹوں کا سفر کر کے پولیس ٹیم بچے تک پہنچی تو اسلام پولیس اہلکار سے لپٹ کر خوب رویا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان میں دہشت گردی کا اہم کردار پروفیسر عثمان قاضی گرفتار. ملزم قلعدم BLA کے مرکزی رہنماؤں کی ہدایت پر کارروائیاں انجام دیتا تھا. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے خودکش بمبار کو چھپائے رکھا. ریلوے اسٹیشن تک بھی پہنچا کر آیا. عثمان قاضی نے مطالعہ پاکستان میں PhD کیا تھا اور یونیورسٹی کا استاد بھی تھا. بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے لیکچرر کو 12 اگست کی رات گھر سے گرفتار کیا گیا. ذرائع نے بتایا 11 اگست کو شہر میں گرفتار خودکش بمبار کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی. ڈاکٹر عثمان قاضی نے دوران حراست دہشت گردی واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. ڈاکٹر قاضی نے ریلوے اسٹیشن پر حملے میں مدد کی. پروفیسر جشن آزادی کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ بنا رہا تھا. پروفیسر عثمان کو دہشت گردی کی طرف لانے والے 3 دوستوں میں سے 2 مارے جا چکے ہیں. قلعدم BLA رہنما ڈاکٹر ہیفتان عرف کالک بشیر زیب سے بھی رابطے میں تھا. بشیر زیب سے رابطہ ٹیلی گرام کے ذریعے ہوتا تھا. دہشت گرد پروفیسر کا تنظیمی نام امیر تھا. اس نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ کرنے والے 2 دہشت گردوں کو بھی اپنے گھر میں رکھا. ٹارگٹ کلر خاتون کو پستول بھی لے کر دی. 14 اگست کو دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والا نعمان اور فیرک بھی 8 دن عثمان قاضی کے گھر چھپا رہا. خودکش حملہ آوروں نے 14 اگست کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا. یہ منصوبہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. جشن آزادی پر تباہی کا منصوبہ بنانے والے ہی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے میں بھی ملوث تھے. ریلوے اسٹیشن خودکش حملے میں 32 افراد شہید ہوئے تھے. پروفیسر عثمان قاضی خودکش حملہ آور کو موٹر سائیکل پر ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کر آیا تھا. لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی نے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی. وزیر اعلیٰ نے گرفتار پروفیسر کا اعترافی بیان میڈیا سے شیئر کر دیا. ڈاکٹر عثمان نے بتایا ہر بیار کی جانب سے اسے اہداف ملتے تھے. دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کرتا تھا. لیکچرر ڈاکٹر عثمان نے کہا ریاست نے عزت اور وقار دیا. غداری پر وہ شرمندہ ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. خودکش حملہ آوروں نے 14 اگست کو شہریوں کو نشانہ بنانا تھا. قلعدم مجید بریگیڈ کا اہم ترین لیڈر پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی پکڑا گیا. عثمان قاضی مطالعہ پاکستان میں PhD اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے کا سہولت کار ہے.
ریاست 2000 ٹھگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی. دہشت گردوں اور سہولتکاروں کی اطلاع نہ دینے والے بھی گناہگار تصور ہوں گے. بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو سوسائڈ بامبرز تھے, شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے. پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان جو پکڑا گیا ہے. خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ, یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ گیا ہے. پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے, پی ایچ ڈی کیے, پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سبورٹ کیا ہوگا. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے. منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. دس از آور اسٹیٹ. وی ول ناٹ سرینڈر ان فرنٹ آف دیز 2000 ٹھگس جو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں, واٹ ایور دا کاسٹ ہے. جن کے رشتہ دار, جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں, نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو. اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگی. پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولتکار ٹریٹ کیا جائے گا. سیاستدان فوج کو ذاتی مفاد کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. 14 اگست کو فوج نے بلوچستان میں بڑی تباہی کو روکا. فوج ہی ملک کو بچا رہی ہے. آپریشن روکے گا نہیں, تیز ہوگا. سینیٹر فیصل وافڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. ایک سوال پر فیصل وافڈا نے کہا, پی ٹی آئی والے پہلے والوں کو چور کہتے تھے, یہ تو خود ڈاکو نکلے. ہونے والی تھی بلوچستان میں 14 اگست کے دن جس فوج ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہے ذاتی مفادات کے لیے سیاستدان, اسی فوج نے بچایا پاکستان کو ایک دفعہ پھر, اور یہ پاکستان کو بچاتی رہے گی ہماری فوج. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں آپریشن رکے گا نہیں, تیز ہوگا. جو بیچ میں آئے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا ترم خان ہو وہ رگڑ دیا جائے گا. جنہوں نے اس بینیفٹ کے لیے ٹیررزم کو بھی فروغ دیا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. کے پی کے کی جو بےمانی ابھی چل رہی ہے, جو نورا کشتی ہوئی ہے سینٹ کی سیٹوں میں کہ 8 سیٹیں سینٹ کی آنی تھیں اور وہ 5 آئیں اور اس میں سے بھی ایک آدھ ڈسکوالیفائی ہونی ہے. یہ 4 سیٹوں پہ کیسے آ گئی؟ اس پہ کس نے پیسے لیے؟ میرے باپ نے تو پیسے نہیں لیے ہوئے. کراچی میں چلتی موٹر سائیکل سے عقبی موٹر سائیکل سوار کو گولی مار کر قتل کر دیا. واقعہ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا جہاں بنارسی کپڑے کے دکاندار کو نشانہ بنایا گیا. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں, آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بتائیے گا. جی بالکل, آج صبح یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اورنگی ٹاؤن 5.5 نمبر شاداب گراؤنڈ کے قریب فائرنگ کر کے 40 سالہ نعیم تھے جنہیں قتل کیا گیا. اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی, جبکہ پولیس کی جانب سے اس واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دیا گیا. میں ان کے گھر کے پاس ہی موجود ہوں اور اب سے کچھ دیر قبل میری ان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی, تو ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی نہیں ہے, کیونکہ جو نعیم ہے ان کا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر وہ واپس آ رہے تھے جب ان پر فائرنگ کی گئی. تاہم ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے میں جو ملوث ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ان کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی. جو نعیم ہے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. بنارسی مارکیٹ ہے جہاں پر ان کی کپڑے کی دکان ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کے گھر والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. ان کے 3 بچے ہیں اور اپنے بچوں کو آصف, جس طرح سے بنیادی طور پر چلتی موٹر سائیکل سے ہٹ کیا گیا, فائر کیا گیا, CCTV جو دکھا رہی ہے, یہ تو کسی پروفیشنل ٹارگٹ کلر کا, کسی ہٹ مین کا کام ہے. پولیس کیا بتاتی ہے؟ آپ بالکل, یہ میری اس حوالے سے جو SHO ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے مزید تفتیش کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جو CCTV فوٹیج ہے یہ مکمل طور پر میڈیا پر نہیں دکھائی جا رہی. اگر مکمل CCTV فوٹیج دکھائی جائے تو اس میں مزید جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو سکیں گی. تو جو CCTV فوٹیج اس وقت دکھائی جا رہی ہے وہ مکمل CCTV فوٹیج نہیں ہے. وہ فوٹیج صرف اتنی ہے جس میں فائرنگ کرتے ہوئے اور فوراً جو ہے ملزمان کو فرار ہوتے ہوئے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو ان کے گھر والوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی مکمل CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی حاصل کی جائے, اور وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ دکھائی جائے تو اس سے مزید جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو سکیں گی. تو ان کا شبہ کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ معاملات کیا رہے؟ دیکھیں, میری جو ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے تو سب سے پہلے یہی شبہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ فی الحال ڈکیتی مزاحمت کا لگتا ہے, لیکن چونکہ ان کے پاس سے کسی قسم کا کوئی سامان چھینا نہیں گیا, ان کا موبائل فون اور دیگر چیزیں جو تھیں وہ ان کے پاس موجود تھیں, تو اس وجہ سے پولیس کی جانب سے اس واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دیا گیا. اب مزید تفتیش جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کراچی فش ہاربر میں نجی کمپنی کے عملے سے 1.5 کروڑ چھین لیے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ جس بینک سے رقم نکالی گئی وہ کمپنی سے قریب تھا. لوٹ مار کے دوران عملے کے سیکورٹی گارڈ نے مزاحمت نہیں کی. کمپنی کے باہر پہرا دینے والے سیکورٹی گارڈ نے بھی گولی نہیں چلائی.
मुलजिमों को बैंक से रकम लेकर निकलने से मुतालिक तमाम मालूमात थी। पुलिस ने बताया सीसीटीवी वीडियो का जायजा ले रहे हैं। अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को शामिल तफ्तीश करेंगे। बैंक से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कितनी रकम निकाली गई है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के एजाज में दावत हलीम का एहतमाम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और खालिद आराई ने हलीम को घोटा भी लगाया। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख, चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली, मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध इकबाल सांद, चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने भी दावत हलीम में शिरकत की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खजाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से बातचीत। आम पसंद मुल्क है और भारत के साथ जंगबंदी पर कायम है। हम हजम कर रहे हैं। 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जंग बंदियों की जबानी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं। अमन पसंद मुल्क है। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से तमाम हमसाय ममालिक के साथ रहा जाए। हाँ, हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा, लेकिन अगर कोई भी मैली आंख उठा के हमारी तरफ देखेगा फिर इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत भी नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं, भारत के साथ जंग बंदी पर कायम हैं। 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं। 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जंग बंदियों की जबानी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं। अमन पसंद मुल्क है। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से तमाम हमसाय ममालिक के साथ रहा जाए। हाँ, हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा, लेकिन अगर कोई भी मैली आंख उठा के हमारी तरफ देखेगा फिर पत्थर से दिया। गैरत के नाम पर कत्ल करके सुलह कर ली जाती है। हमने इस मामले पर कानून में तरमीम की है। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सिनफी इम्तियाज से मुताल्लिक तहरीक पर जवाब। कुछ कवानीन का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। पसंद की शादी के मामले पर भी बहुत बड़ा मसला है। अगवा और रेप के मुकदमात बना दिए जाते हैं। मासूम लड़कियां गैरत के नाम पे कत्ल हुई और उसके बाद कोई फैमिली जाके अदालत में पेश हो जाती है और कहते हैं कि बच्ची का खून माफ किया अपने बेटे को यानी कि उसके भाई को। उसको रोकने के लिए फसाद फिल अर्ज का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ शरीयत, उसमें गुंजाइश देखी और कानून में लिख दिया कि सुलह और राजीनामे के बावजूद अदालत उम्र कैद की सजा सुना सकती है। लड़के लड़कियां अपनी चॉइस से शादी करते हैं, हमारा समाज उन्हें कबूल नहीं करता। लेजिस्लेशन में भी सर अभी भी प्रॉब्लम है। स्टैंडिंग कमेटीज में इनको डिस्कस होना चाहिए। कराची के इलाके समनाबाद में बाहिम्मत खातून फौजिया सिद्दीक मिसाल बन गई हैं। शौहर की नौकरी खत्म हुई तो शौहर का बाजू बन गई। ठेले पर छोटा सा फूड सेंटर खोल लिया। रिपोर्ट कर रही हैं रुबीना अलवी। कराची के इलाके समनाबाद में बाहिम्मत खातून अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए कार्ट पर मजेदार वड़ा पाव बनाकर बेचती हैं। घर का ये साफ सुथरा बना हुआ है और एक खातून बना रही है तो सफाई सुथराई का ख्याल भी होता है, तो इसलिए हम तकरीबन डेली आते हैं और यहाँ से लेके भी जाते हैं और खाते भी हैं। मैं रोज इधर से अपनी बीवी के लिए लेके जाता हूँ तो बहुत अच्छा है। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि शौहर की नौकरी खत्म हो जाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर से काम नहीं चल सकता। ऑनलाइन तो मैं काम करती ही थी घर में, लेकिन फिर अचानक इस तरह की सिचुएशन आ गई तो फिर मैंने एक फैसला लिया कि कुछ करना चाहिए। बच्चे भी पढ़ रहे हैं और तालीम के अखराजात बहुत होते हैं। फौजिया सिद्दीकी का मानना है कि जिंदगी के हर नशेब व फराज में औरत मर्द का साथ एहसन तरीके से निभा सकती है। फौजिया सिद्दीकी उन तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल है जो काम करने का जज्बा तो रखती हैं मगर हिम्मत नहीं रखती।
لیکن اگر ہاتھ میں ہنر ہو تو مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.